سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ڈی جی پی آر میں اپنے بھائی اور منسٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں۔ اس پریس کانفرنس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں راجہ یاسر ہمایوں صاحب تفصیل سے آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے، ہائر ایجوکیشن کے ساتھ جڑے انیشیٹو شیئر کریں گے، کیونکہ آپ نے جلسے میں دیکھا کہ راج کماری صاحبہ نے ایز یوزول پنجاب کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے موجودہ حکومت پہ انگلیاں اٹھائیں، اور آج راجہ صاحب اپنی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم یہ مقدمات کی جو آؤ بکا چیخو پکار شور و غل ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے راجہ صاحب آپ شروع کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی کہ 2 سال میں ان سے ایک یونیورسٹی نہیں بنی، اور جو کراؤڈ میں لوگ تھے میرا خیال ہے سبھی ان پڑھ ہی تھے، تو شاید اس لیے انہوں نے اس بات میں سارے لا دیا۔ شاید وہ اکیڈیمیا سے ان کا کوئی تعلق ہوتا، کوئی اسٹوڈنٹس ہوتے، کوئی ٹیچرز ہوتے، تو ان کو پتہ ہوتا کہ اس مختصر عرصے میں ہم نے نہ صرف 5 یونیورسٹیاں آلریڈی اسٹیبلش کر دی ہیں، بلکہ 3 پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز جو بڑی ضروری تھی ان کے لیے سمجھنی اور ضروری ہے کہ یونیورسٹیز کوئی 3 ماہ میں نہیں بن جاتی یا 6 ماہ میں نہیں بن جاتی۔ جو کام زیادہ ٹائم کے ہوتے ہیں ان پہ ٹائم لگتا ہے، کسی کو 9 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 2 سال لگتے ہیں، کسی کو 5 سال لگتے ہیں۔ تو یونیورسٹیز جو ہے ان کو بنانے کا پروسیس 3 سے 5 سال کا ہے۔ اور جب بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی بنانے کے، ایک اس کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ چارٹر تو قانونی طور پہ اسٹیبلش ہو جائے، اور دوسرا اس کا اے ڈی پی میں اور ڈیولپمنٹ PC1 بن کے ڈیولپمنٹ کا کام۔ تو 5 یونیورسٹیز کا یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے، اور ان کے جو چارٹرز وغیرہ تو آبویسلی پہلے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی آف میاں والی بنی سب سے پہلے، پھر راول پنڈی ویمن یونیورسٹی شیخ رشید صاحب کی ذاتی دلچسپی، یونیورسٹی آف چکوال جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور 1 سال میں ہی اس میں 5000 اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے۔ پھر کوسار یونیورسٹی مری جو ہمارا بڑا پرانا پرومس تھا کہ سرکاری امارات کو ری یوٹیلائز کرنا ہے، اور ہم نے پنجاب ہاؤس کو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا، اس کا بھی چارٹر بھی ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹ اسکیم بھی جاری ہے۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی جس کا لوگ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کنسیو کی یا نون لیگ کے دور میں، وہ کنسیو ضرور ہوئی ہوگی، ان کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا، لیکن جو اسٹیبلش کیا وہ ہماری گورنمنٹ نے کیا، اس کا چارٹر بھی ہم نے اپروو کیا، اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے۔ تو یہ جو 5 یونیورسٹیز کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے 4 یونیورسٹیز میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ بابا گرو نانک کیونکہ اس کا کیمپس بنے گا تو کلاسز شروع ہوں گی، تو یہ 5ویں یونیورسٹی ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بھی میر چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو ڈی جی خان میں ہے وہ بنا دی اور اسٹیبلش کر دی ہے۔ کچھ یونیورسٹیز پہ کام ہو رہا ہے، جن میں بکھر میں تھل یونیورسٹی، یونیورسٹی حافظ آباد کا پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کر دیا ہے، اس پہ کام ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو پرس کچھ دن پہلے سیالکوٹ میں شروع کیا گیا، اور وہ ٹیکنالوجی پہ اس کی کنسنٹریشن ہوگی، وہ 18 ارب کا پروجیکٹ ہے، اور اس طرح کا پروجیکٹ پہلے بھی PTI کی گورنمنٹ KPK میں ابھی کمپلیٹ کر چکی ہے ہزارہ میں۔ تو اس طرح کا تو انیشیٹو یہاں پہ میرا خیال ہے گزشتہ 20 سال میں کسی نے نہیں لیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان دور کے بعد کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں بنی جس کی اتنی بڑی کنسنٹریشن ہو۔ تو یہ تمام چیزوں پہ کام ہم نے اس مختصر عرصے میں کیا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نون لیگ نے گزشتہ 10 سال میں کیا کیا، کون سی یونیورسٹیز بنائیں اور ان کی سچویشن کیا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے یونیورسٹیز کی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی عرفہ کریم ٹاور کے 2 فلورز پہ ہم نے ITU یونیورسٹی بنا دی تھی، تو یہ کوئی یونیورسٹی بنانا نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس 10 سال تھے، بتاشا فنڈنگ تھی، آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ نے کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کو کسی طور پہ بھی مکمل کہا جا سکے، سوائے ایک کے جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے، جو ہمیں ماننا چاہیے کہ رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی جو پراپر اسٹیبلش کی گئی گزشتہ 10 سال میں۔ اس کے علاوہ یہ نام یونیورسٹیز ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے ہر قسم کے پرابلمز ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور، نواز شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی،
کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندہ شخصیت اپنے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام نہیں رکھتی، لیکن میاں صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف یونیورسٹی اپنی زندگی میں ہی بنا دی اپنے نام پہ. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ساہیوال، یونیورسٹی آف جھنگ، یہ اتنی ایمبرائنک سٹیجز میں چھوڑ کے گئے تھے. یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یونیورسٹی آف جھنگ کے مسائل ہم نے آگے حل کرنے شروع کیے. اپنے آخری سال میں 2018 میں آپ یونیورسٹی آف نارووال بھی اناؤنس کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی. تو آبویسلی ہم ڈیو کورس میں ہی کریں گے نا، اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ان کے پروجیکٹس رہے ہیں اور پرائیورٹیز ان کی کچھ اور ہی نہیں ہے. کوئی ایک ایسی یونیورسٹی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بنائی ہو اور جو ورلڈ کلاس ہو سوائے خواجہ فرید کے. تو 10 سالوں میں ایک یونیورسٹی، یہ ان کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں. اور باقی تمام جو ہیں وہ ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے، ان کو ٹھیک کرنے کے راستے پہ نہ ڈالتے، تو شاید یہ اگلے 10 سال بھی ان کا کچھ نہ ہوتا. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد جب تک اس کے وائس چانسلر، رجسٹرار، ٹریجرر یہ پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو، فل پروفیسرز نہ ہو، تو یونیورسٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے جو یونیورسٹیز بنائی ان کے اسٹیچوٹس ہی نہیں بنائے. یہ آپ جو ایجوکیشنل رپورٹرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیچوٹس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. اسٹیچوٹس بنتے ہیں تو ان کی پوسٹ کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے. گورنر صاحب نے اور میں نے اس کا نوٹس لیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنائی لاء ڈپارٹمنٹ اور فائنانس کے ساتھ مل کے. یہ 18 یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہم نے گزشتہ 2 ماہ میں اسٹیچوٹس جو ہیں گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے کمپلیٹ کیے اور تمام کی اب سمریز آگے جا چکی ہیں اور ان پہ اب ان پوسٹ پہ ہائرنگ ہوگی جب یہ اسٹیچوٹس بنیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ 2008 سے آنورڈ جن پہ کام نہیں ہوا وہ کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ منسٹری بھی ایسے ہاتھوں میں جن کو پتہ ہے، گورنر صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے، میرا بھی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کو صحیح ٹریک پہ ڈال کے جائیں ایجوکیشن کو. اور ایجوکیشن کو ٹریک ڈالنے کے لیے پیسہ اور ٹائم دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹائم تو ابھی ہمیں 2 سال ملے ہیں اور اکنامک سچویشن جو پہلے تھی آپ کے سامنے تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر کووڈ نہ آتا تو ہم نے 28 ارب کا ADP رکھا تھا. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کر کے سب کچھ ہیلتھ کو دینا پڑا. لیکن اب آنے والے 3 سالوں میں یہ تمام جو ہم نے پیپر ورک کر لیا ہے اس کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی وعدہ ہے، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس پہ وعدہ کیا اور CM کا بھی یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم تمام چیزوں کو پورا کریں گے. تو یہ صرف یونیورسٹیز کی بات ہی، باقی بتاشا سافٹ انیشیٹوز ہیں وہ کیونکہ آج کے ٹاپک نہیں ہے وہ. لیکن ایک چیز جس پہ میں اور بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ اچک زئی صاحب کی تقریر ہے، کیونکہ ایز اے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن میرا یہ کام ہے کہ میں تاریخی ریکارڈ جو ہے اس کو سیدھا رکھوں. غلط بات کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب کا کیا رول رہا ہے تاریخ میں اور لاہور کا کیا رول رہا ہے. یہاں کے لوگ زندہ دل بھی ہیں، کھلے دل کے بھی ہیں. جو بھی پنجاب میں آتا ہے، پنجابی کوئی لسانیت نہیں ہے، کوئی یہ پنجابی جو پنجاب میں آتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے. یہاں پہ افغان بھی ہے، یہاں پہ بلوچ بھی ہیں، یہاں پہ اوان بھی ہے، راجپوت بھی ہے، جٹ بھی ہے، گجر بھی ہیں، رائی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں. سب کے سب کو پنجاب نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. سب کو پنجاب ووٹ بھی دیتا ہے، ان کو کھانا بھی دیتا ہے، فیڈ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو، اس خطے کو جو دولت بخشی ہے، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے. یہ داتا کی نگری ہے لاہور اور کھلے دل سے لوگوں کو یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ کے فضل سے. اور اس لیے جو بھی یہاں پہ جس علاقے سے بھی ہے، چاہے وہ پتھروں کے علاقے سے آئے یا وہ جب لاہور آتا ہے تو پنجاب میں آتا ہے تو اس کے دن بدل جاتے ہیں اور پھر اس میں انسانیت بھی جاگ اٹھتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اچک زئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں کا اور سکھوں کا ساتھ دیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو کوئی پاکستان کوئی نیشن سٹیٹ نہیں تھی، یہاں پہ سکھ بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے اور ہمارے اچھے تعلقات ہوتے تھے سب کے. اور جو انہوں نے اگزامپل دی اس ذرا ریکارڈ کو بھی کریکٹ کر دوں کہ شاہ شجاع جو تھے وہ احمد شاہ درانی کے پوتا تھا شاہ شجاع. اور شاہ شجاع نے جب انگریزوں کی مدد سے دوست محمد خان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے لیے ایک فوج بنائی، ایک فوج ریز کی. اس میں 10,000 انگریز تھے، اس میں 7,000 جو ہیں وہ ہندو اور سکھ تھے، 8,000 مسلمان بھی تھے اس میں، جن میں افغان ڈسینٹ کے لوگ بھی تھے اور پنجابی ڈسینٹ کے بھی تھے. تو یہ 25,000 کی فوج تھی جس کو لے کے لشکر کشی وہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پہ. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پنجاب کی زمین وہ یوز کریں. تو وہ سندھ سے اور KPK جو اب ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دوست محمد خان کی آرمی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور شاہ شجاع نے قبضہ کر لیا. تو اس میں لاہور کا کیا رول ہے؟ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، مفت کے گلے کر رہے ہیں. گلہ اگر بنتا ہے تو وہ لاہور کا بنتا ہے اور پنجاب کا بنتا ہے، کیونکہ 1849 میں جو چیلیاں والا کی جنگ تھی، جو سب سے بڑی ڈیفیٹ، شکست جو انگریزوں کو ہوئی انڈین سوئل پہ، وہ چیلیاں والا میں تھی.
اور اس میں پنجاب کی فوج لڑ رہی تھی، اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور انگریزوں کو تاریخی شکست ہوئی، اس پہ آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے جنگ کو. اس جنگ میں اگر میر دوست محمد سپورٹ کرتا تو شاید انگریز کبھی اس خطے میں گھس ہی نہ سکتے. میر دوست محمد خان کا ایک ڈوبیس کریکٹر تھا جو افغانستان کا امیر تھا اس وقت. اس لیے تاریخی ریکارڈ کلیئر کرنا ضروری ہے. اب ظاہر افغان بھی ہمارے بھائی ہیں، پختون بھی ہمارے بھائی ہیں، اور پنجاب ہمیشہ سب کو اوپن آرمز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، سب کو ووٹ بھی دیتا ہے. یہاں سے ہر نسل کا لوگ لاہور سے الیکٹ ہو کے، سندھی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں، عمران خان صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں، میاں نواز شریف جو کشمیری ہیں وہ بھی لاہور سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو لاہور تو بہت کھلے دل کا ہے، سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو برائے مہربانی لاہور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بڑا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ نے تاریخ کو اور اس کے اوراق کو درست رکھنے کی اسٹریٹجی اور ریسیپی میرے بھائی نے آپ کو دی ہے، اسی طرح مینار پاکستان کے اس جلسے کے اندر ہونے والے بیانیے کو درست رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو آپ سن رہے ہیں کہ ہماری آج صبح سے کنیز اول جو ہے وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے جلسے سے خوفزدہ ہو کے اس کی مقبولیت، جلسے کے کامیاب فلاپ شو کی وجہ سے حکومت نے ایف آئی آرز دیں. دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کی انڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی بیسڈ دن بھر کی محنت رات کو ڈرونز کی مدد کے ساتھ ہر چینل کی سکرین پہ جلوہ گر ہوئی تھی. حکومت نے کسی چینل کے کیمرے کے اندر لینس کو آگے پیچھے نہیں کیا ہوا تھا کہ یہاں بڑے لینس کے ساتھ فوکس کر لینا اور یہاں مائکرو کے ساتھ چلے جانا. حکومت کے پاس اس جلسے کے علاوہ مینج کرنے کے لیے عوامی مفاد اور عوامی رفاہ عامہ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے قیادت میں اور بہت سارے کام ہیں. لیکن حکومت نے ایک بات بار بار یاد دلائی اور میڈیا کو گواہ بنا کے بار بار ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن 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 جس نے قانون کی خلاف ورزی کی، قانون جو ہے اپنا راستہ بنائے گا. آپ نے دیکھا کہ جو آج 3 ایف آئی آرز جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان ایف آئی آرز کے اندر کوئی نہ کسی کا ذاتی اناد ہے اس جماعت سے، نہ ان کا جو لیڈرشپ کا مایوس اور اس وقت لاغر اور لاچار ٹولہ ہے اس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ یہ پی ڈی ایم کی اکھڑی ہوئی سانسوں والا جو اس وقت قافلہ راہزنوں کا نکلا ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی ہمارا جاگیر کا جھگڑا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ایف آئی آرز آئی ہیں. صرف اور صرف حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اس قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم قانون کی پاسداری اور عملداری کو یقینی بنائیں گے. جس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، انتظامیہ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، اس کے باوجود نہ صرف باہر کے گیٹوں کے تالے توڑے گئے بلکہ وہاں موجود لکڑی کے بینچ ان کو توڑ کے رات کو سردی سے بچنے کے لیے آگ لگا کے اس کو ایندھن بنایا گیا اپنی انا کی تسکین کا. اور دوسرا وہاں کا جو مینار پاکستان کی حرمت آپ پوری قوم دیکھ چکی ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ انہوں نے جس طرح اس کا تقدس پامال کیا تھا، ایک دفعہ پھر
पाकिस्तान की क़याम से ले के इस्तेहकाम तक का जो सफ़र है, मीनार पाकिस्तान के साए जो हैं वो उस सफ़र में साथ साथ रहे हैं। इन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर गेट का दरवाज़ा तोड़ के सबसे टॉप पे जाके जिस झंडे को लहराने की कोशिश की, इन नादान और अक्ल सियारी टोले को ये समझ नहीं आ रही कि जो लोगों के दिलों में बसते हैं उनको मीनारों के छतों पे जाके झंडे लहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आवाम के दिलों में जो ज़िंदा लीडरान और जमातें होती हैं, उन्हें इस तरह की अपनी सुबकी मिटाने के लिए क्लास लेके डंडा लेके सामने रख के तो तमाम MNA MPA हजरात को क्लास रूम में बुला के जो कल हुआ आप सब के सामने है, उन्हें अपनी कारकर्दगी सिफर जो नज़र आती है, उसके बाद अपने ही लोगों का एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर वो वाकई इतना कामयाब जलसा था तो फिर मरियम बीबी को प्रिंसिपल बन के वहाँ छड़ी लेके केक की अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। आपके सामने ये एक PHA की तरफ से 1,27,000 का ये क्लेम जो है PMLN को बिल की शक्ल में नोटिस भेजा गया। ये वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है जो सिर्फ उस मीनार के या उस पाक के हुस्न को, उसके तकद्दस को, उसकी हुर्मत को पमाल करने का नहीं है, बल्कि ये वो नुकसान है जो आपके कौमी विरसे को इन्होंने पाँव के नीचे रौंदा और कानून को तमाचे मारे। आज अगर कानून अपना रास्ता बनाते हुए ताकतवर शख्सियात को कानून के ताबे लाने के लिए इन FIRs का अंदराज किया गया, तो जिन लोगों ने जाती उम्रा में बैठ के कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, उनको कानून के ताबे आना नागवार गुज़र है। तो कनीज़े दोम और कनीज़े अव्वल के लिए मेरी अपील है कि आपको शाही ख़ानदान के ये अदाब के ख़िलाफ़ है और ये आपके शाही ख़ानदान के मजाज के भी ख़िलाफ़ है कि आप कानून के हवाले से कोई आपसे बाज़ पुरस करे और कोई अदारा आपको कानून के कटहरे में लाने की जुर्रत करे। लेकिन मोहतरमा, पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के इदारे बाख्तियार हो चुके हैं, पाकिस्तान एक ख़ानदान की और ख़ुसूसन पंजाब जो है आपकी ग़ुलामी के तौक गले से उतार के फेंक चुका है और उसका ऐलान जो है 13 दिसंबर में अहलियाने लाहौर ने आपके जलसे में ना जाके कर दिया है। तो लिहाजा जो PDM का जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट का जो तहरीक की शक्ल में एक इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक ऐसी कोशिश है जिसका बयानिया जो है वो एक जहरीले हथियार के तौर पे PDM की क़यादत इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र है जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में यह हुकूमत आगे लेके चल रही है। दूसरी तरफ आपका नफ़रत, फसाद, हनाक और इंतशार से जुड़ा बयानिया है, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है। इस्तीफ़े की जो बार बार की धमकियाँ हैं, इस्तीफ़ा देने के लिए जुर्रत चाहिए और वो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो आपके और आपके ख़ानदान का साबका रिकॉर्ड है, जहाँ जुर्रत दिखाने की बारी आती है
वहाँ फिर या जद्दे हिजरत हो जाती है या लंदन हिजरत हो जाती है, और जब जो है वो खड़े क़याम का वक्त आता है उस वक्त आप सजदे में गिरे होते हैं। तो जुर्रत हमें आपकी का अच्छी तरह अंदाज़ा है। इस्तीफ़ों से ना ये हुकूमत आपकी उन गीदड़ बबकियों से ब्लैकमेल होगी। हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट का सफ़र है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। पंजाब को उसकी तमाम बुनियादी जायज़ आइनी और कानूनी हकूक़ के साथ जुड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पंजाब हुकूमत अदा करती रहेगी। आप सबका बहुत डॉक्टर साहबा ये फरमाएगा कि बिलावल भुट्टो पहले इधर जरदारी से आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन होंगे, फिर सियासत पे क्वेश्चन। अच्छा, यासिर साहब ये फरमाएगा कि लॉ की जो तलबा हैं वो HEC के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं कि जो पेपर था आउट ऑफ कोर्स आया है, उस हवाले से क्या आपकी है? देखिए, ये तो माइंडसेट ही बिल्कुल गलत है। जब तक आपको अनसीन टॉपिक्स पे जवाब देने की आदत नहीं पड़ेगी, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्यों इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स का मुकाबला नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि सबको रटे रटाए सवालों के जवाब देने की आदत है। जब भी कोई बेहतरी की कोशिश की जाती है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो HEC मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रही है। ऑल्दो मेरा कोई HEC फेडरल महकमा है। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि इस हुकूमत ने तलबा की स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी, लैपटॉप्स दिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए, बलूचिस्तान के तलबा को यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया। तो इस साल में आप बता दें कितनी। जी, इसका जवाब बिल्कुल ज़रूरी है देना। सबसे पहले तो बलूचिस्तान वाली ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि मियाँ साहब क्योंकि शोशा के आदी थे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री तालीम दी जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब की, और उनके लिए कोई फंडिंग ही मुख्तस नहीं की। गुज़िश्ता कई सालों से उनके ड्यूज़ जो थे वो ओवर ड्यू थे। यूनिवर्सिटीज़ अपने पास से उनको पढ़ा रही थी और पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फंडिंग उसके लिए मुख्तस ही नहीं की थी। जब हमारे पास ये बात आई, स्पेशली जो कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बहरान का सामना करना पड़ा, तो हमने कहा जी फंडिंग तो है ही कोई नहीं। ADP में फंडिंग रखी जाती है, अब सब लोग जानते हैं, या किसी स्कीम होती है, तो इसका कोई हल करना पड़ेगा। और फिर गवर्नर साहब ने और सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी पर्सनल एफर्ट से ये मसला सॉर्ट आउट किया, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए। ये होता है पायदार काम। दूसरी बात आपने स्कॉलरशिप्स की स्कॉलरशिप्स एहसास प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम मेरा ख्याल है आज तक कोई पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, और ये एक्सपेंड करता जाएगा। आपकी फिजिकल स्पेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माली हालात कैसे रहे हैं गुज़िश्ता 2 सालों में। पहले साल तो आप उनके डेट्स ही हम पे कर रहे थे, एक जाली बजट बना के छोड़ गए थे वो, जिसमें पैसे थे ही कोई नहीं। और दूसरा साल फिर कोविड की वजह से हमें कुछ क्रंच था फाइनेंशियल, लेकिन उसके बावजूद एक सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो PTI की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इंशाल्लाह उसमें पैसे बढ़ते ही चले जाएंगे, कम नहीं होंगे अब इंशाल्लाह। आखिरी बात है लैपटॉप्स की। बड़ा सुपरफिशियल सतही किस्म का एक मंसूबा था, एक पैसे ज़ाया करने की स्कीम थी। जो लैपटॉप्स अभी तक उस पर तहकीकात चल रही हैं कि महंगे लैपटॉप्स जो है ख़रीदे गए, जो उनकी एक्चुअल प्राइस थी, और इसकी जगह अगर यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की लैब्स पे पैसे लगाए जाते तो ये करने वाला काम था। हम यही करेंगे और कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने कहा है कि जो मीनार पाकिस्तान जलसा हुआ उसमें 1,27,00,000 रुपए का उनको जुर्माना कर दिया गया है, तो ऑपोजिशन तो कह रही है वहाँ घास और दरख्तों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो कहाँ पे 1,27,00,000 का जुर्माना कर दिया? ये हाफिज साहब बैठे हुए हैं, तो जरा डिटेल बताएं वो क्या है उसमें। हाफिज साहब बोलें जी, आप ये ले लें और बोलें, ज़रा बताएं इनको कि ये घास फूस आप एक तो जमात जो है वो क्या कह रही है। जी मैं हो जाता हूँ, इधर आ जाए, आगे आ जाए, सेंटर में चलें। एक तो जो PHA ने जो अब तक बात की वो कोई सियासी नहीं थी। आप सारे दोस्त आलमोस्ट पूरा हफ्ता कवर करते रहे, और आपने कल भी देखा, कल बहुत सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद था। मीनार पाकिस्तान का जो दाखिली दरवाज़ा था, जो तारीखी दरवाज़ा कहलाता है, 2.5 से 3 फीट उसकी हाइट थी, वो भी तोड़ा। और जो आपने करोड़ों रुपए नुकसान की बात की, यहाँ पे 30 लाख का तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर का इन्होंने नुकसान किया है। और जो सिविल स्ट्रक्चर था, जैसे अगर आपने मीनार पाकिस्तान का मीनार देखा हो तो वो हमने वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से बिल्कुल हसार बनाया हुआ था, उस हसार को सारा तोड़ दिया गया। वॉक थ्रू गेट्स तोड़े। मैं आपको वो कॉपीज़ भी दे देता हूँ, उस पर नुकसानात की जो तफसीलात है वो सारी बताई गई है। क्यों नहीं वहाँ पे करोड़ों रुपए की क्यों चीज़ें नहीं थी। लाइट्स उन्होंने तोड़ी, वॉक थ्रू गेट्स उन्होंने तोड़े, और पूरा जंगला, दाखिली दरवाजे, हर चीज़ तो तबाह कर दी। टाइलें तोड़ी नीचे, टाइलें तोड़ी। और ये असल में जो डॉक्टर साहिबा ने बात की
کہ وہ جو انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی ان کی عادت اور وتیرہ بن گیا ہے. آپ وہاں پہ جا کے تو دیکھیں, میں آپ کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں, میں آپ کو 1 کروڑ سے زائد کا بھی نقصان بتا سکتا ہوں. اچھا تو رائے صاحب یہ کلیئر کیجیے گا, کیونکہ سب سے اہم چیز پر پہلے آپ نے روشنی ڈالی ہے. پاکستان میں ایک کلاس موجود ہے جو کہ پنجابیوں کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ کمپین چلاتی ہے کہ جی پنجابیوں نے ہمیشہ حملہ آوروں کا ساتھ دیا ہے اور پنجابیوں نے ہمیشہ غاصبوں کا ساتھ دیا ہے. یہ اس وقت اتنے بڑے لیڈر جب سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو یہ اس طبقے کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری بات درست تھی. آپ حکومت میں ہیں اس وقت, جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس سے ایکیڈیمکلی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بینگ دی منسٹر ہائر ایجوکیشن آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو جو آپ نے بات کی کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجابیوں کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل کنسپریسی میں اس کو کہوں گا, تاکہ جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو متنفر کیا جا سکے پنجاب سے. حالانکہ جو فیکٹس ہیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پنجاب کوئی ایک لسانی صوبہ تو نہیں ہے, کوئی پنجابی کوئی ایک قوم یا ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتے. یہاں پہ تو افغان بھی رہتے ہیں, بلوچ بھی رہتے ہیں, سب رہتے ہیں, جو جٹ بھی رہتے ہیں, جو پنجاب کے انڈیجنس بہت پرانے لوگ, تو سب لوگ مل جل کے یہاں پہ رہتے ہیں. جو پنجاب میں آتا ہے کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, جس طرح امریکہ میں ساری دنیا سے امیگریٹ کر کے لوگ آتے ہیں نا, اسی طرح پنجاب کیونکہ ایک امیر خطہ تھا, جب ہندوستان متحدہ بھی تھا تو سونے کی چڑیا وہ اس لیے تھا کہ پنجاب سے جو سونا اگلنے والی زمینیں تھیں وہ پنجاب میں تھیں. ابھی بھی پورے انڈیا کو فیڈ کرتا ہے ایسٹ پنجاب. تو یہ بات سب کو سمجھنی ضروری ہے کہ پنجاب کوئی ایک لسانیت کا نام نہیں ہے, کوئی ایک کمیونٹی ایتھنیسٹی نہیں ہے. پنجاب میں تو ہم ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ اور اس چیز کو ہمیں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کرتی ہیں, یہ تو ان کا اس لیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. گورنمنٹ صاحب کا اس میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ زہر اگل رہے ہیں, جنہوں نے وفاق کو کبھی قبول کیا ہی نہیں, اور پنجاب وفاق کی ایک اہم ترین اکائی ہے, اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ پنجاب نے دوسری اکائیوں کو سینے سے لگایا اور پنجاب نے ہمیشہ قربانی دی ہے. اور یہ آپ کا پاکستان کا آئین جو ہے اس کا جو ڈیفائنڈ سٹرکچر ہے اس میں پنجاب کا ایک اپنا کلیدی کردار ہے. لیکن جن لوگوں نے پنجاب میں آ کے لاہوریوں پہ اور پنجاب پہ تانا زنی کی اور انگلیاں اٹھائی, انہوں نے پاکستان کے آئین کو ہی کبھی قبول نہیں کیا. وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے آئین کے لیے خطرہ ہے. تو وہ صرف ان کا مقصد پنجاب کو ٹارگٹ کرنا نہیں, ان کا مقصد وفاق کو ٹارگٹ کرنا ہے, کیونکہ وفاق اور پنجاب لازم و ملزوم ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے پہلی دفعہ غلطی کی تھی آگے نے, بسم اللہ, اداروں نے میڈیا کو روکا ہے, میڈیا کو جلسہ دکھانے سے روکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ مطلب یہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا ہے تاکہ قانون کی بالادستی ہو. یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر تو فوراً اسی وقت درج کر لی جاتی ہیں, اب بھی کی گئی ہیں مریم نواز کے خلاف بھی. لیکن جب گرفتاری کی یا عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو بھیگی بلی کی طرح یہ قانون جو طاقتوروں کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اب کی بار بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ساری دفعات جو ہے نا, ان کے بچنے کا واحد طریقہ عدالتیں ہیں, اور ہر ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے جا کے ریلیف لے. اگر کوئی جا کے عدالت سے بیل کروا لیتا ہے اور عدالت کی ہمارے اس قانونی ایشو کے اوپر اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کر لیتا ہے, تو وہ اس کو ہم عدالتوں کے, وہ بھی ادارہ نا جس سے ایف آئی آر دی وہ انتظامیہ ہے, جس سے ان کی بیل لینی ہے وہ عدالتیں ہیں. تو ایک پروسیس ہے نا, آپ نے سسٹم سے ٹکرانا نہیں ہے, ہم نے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے. تو عدالتیں اگر ان کو کوئی ایف آئی آرز کے اندراج کے بعد بیل دیتی ہیں تو وہ ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم نے کیا. آگے جو دوسرے ادارے کا کام ہے وہ ادا کرے, کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیلز جو ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہیں, اور جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں انہوں نے یہ جرم سرزد کیا کہ نہیں, اور اگر سرزد کیا ہے تو پھر
कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है। डॉक्टर साहबा, ये कानून को भीगी बिल्ली नहीं, खामोश तमाशाई नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा ये फरमाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपोजिशन लीडर से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो अगर पीडीएम के जितने रहनुमा थे उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं तो ये कैसे आपने उनको इजाजत दे दी? एक तरफ वो हैं, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमात नहीं है, और दूसरा मरियम नवाज जो है वो रैलियों का आज फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सारे अपने अपने सूबों से निकले और जो है मैं लाहौर से निकलूंगी। चलो शुक्र है उन्होंने अपने आप को लाहौर तक महदूद किया कि बाकी सूबों से निकले तो मैं लाहौर से। इसका मतलब है लाहौरियों ने तो उनको उनकी औकात दिखा दी। अब वो जाती उम्रा से निकला करेंगी, लाहौर का नाम भी नहीं लिया करेंगी। दूसरी बात जो आपने कही शायद बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये आई ओपनर है राजकुमारी के लिए कि बिलावल को भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने तो गलती की और जो सदर होता है उसको बाईपास करके नायब सदर से पिंगे बढ़ाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। तो अब वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़े हैं और अब देखना है कि नायब सदर और सदर का जो मैच है उसमें बिलावल कहाँ खड़े होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि